الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات مل کے باواز سے بلند پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی اللہ دعا گو ہوں پنجتن پاک کا کریم خالق جتنے احباب جہاں سے جتنے قدم چل کے فرش عذاب پہ صف عذاب پہ آئے ہیں پنجتن پاک کا کریم خالق امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہر قدم کو عبادت میں شمار فرمائے اور مخلصین فاؤنڈیشن کے اراکین بالخصوص ہمارے برادر عزیز شجاعت بھائی کی کاوش کو اس سے یہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بعد از دعا حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے کہ جو دور اتنا ہے کہ میلوں کا فاصلہ طے کیا جائے تو نہیں ملتا مجھے پتا ہے یہ خاموشی نہیں توجہ ہے جو دور اتنا ہے میلوں کا فاصلہ طے کیا جائے تو نہیں ملتا پر قریب اتنا ہے کہ انسان خودی کے ذریعے تلاش کرنے نکلے تو اپنے سے پہلے اسے پا لیتا اور حمد و ثنا اسی خالق کے لیے اسی لم یزل کے لیے کہ جو موجود ہر جگہ ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا اگر کوئی دیکھنے پہ اصرار کرے طور پہ بلاتا ہے طور کو جلا دیتا ہے جلوہ نہیں دکھاتا اور اگر وہ خود دکھانے پہ آ جائے تو مکہ سے بلاتا ہے معراج پہ خود اپنا دیدار کروا دیتا ہے شکر گزار ہیں اس خالق کے کہ جس نے ہمیں نبی دیا تو صادق الامین اور امام دیا تو وہ بھی جعفر الصادق صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز سے بلند کچھ احباب نے صلوات تھوڑی دھیمی پڑھی تو بات فضیلت صلوات سے ہی آغاز کرتے ہیں دیکھیں جب بھی محمد و آل محمد کا نام آئے ان کا اسم آئے آپ کی توجہ ہو تو صلوات درود ہمیشہ زبان سے نہیں یہاں سے پڑھا کریں وجہ پتہ کیا ہے یہ صلوات ایک دعا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نہ چاہتے ہوئے ہماری زبان چونکہ تکرار ہوتا ہے بار بار ہم کہہ دیتے ہیں یا علی جیسے ہم یا علی کہتے ہیں نا وہ نجف کا والی ہماری طرف رخ کرتا ہے اور میں نہ جانے کس فکر میں سگریٹ کا دوسرا کش لگا رہا ہوں اسی لیے کہا جب بھی
ان ہستیوں کا نام لیں یہاں سے صدق کے دل کے ساتھ، پورے حضور کے ساتھ، یعنی صلوات کی چاشنی کو سمجھیں، اس کی مٹھاس کو سمجھیں۔ محمد آل محمد پر درود آپ جب سے ہوش سنبھالا، ہوش سنبھالنے سے پہلے بھی ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، صلوات پڑھنے کے بعد منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کبھی درک کیا اس بات کو؟ لو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج کے بعد لہر تک جاتے ہوئے جب بھی صلوات پڑھو گے یا سنو گے منہ میٹھا ہو جائے گا۔ خزینۃ الجواہر والے نے اس واقعے کو لکھا، کائنات کی کلی رحمت للعالمین آگے ہیں، نقش قدم پہ قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے امیر المومنین پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ ایک صحرا میں پہنچے، شہد کی مکھیوں نے طواف کیا امامت اور رسالت کا۔ رسالت اور امامت ساتھ ساتھ ہے۔ شہد کی مکھیوں نے طواف کیا، طواف کر کے شہد کی مکھیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ ختمی مرتبت سمجھ گئے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے سکھائے ہوئے ادب کے مطابق جب آپ کے گھر کے قریب سے کوئی گزرے یا آپ کے گھر کوئی آئے تو مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے یہاں سے کچھ فاصلے پر شہد اکٹھا کیا ہوا، آپ اور امیر المومنین تشریف لائیں اور وہ شہد تناول فرمائیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے جو میں نے حدیث پڑھی نا، مماتا ولم یعرف، معرفت اور اطاعت کا امتزاج دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ رسول خدا مولا علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، یا علی تمہیں پتہ ہے یہ شہد کی مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ امیر کائنات جواب کیا دیں گے؟ علی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کی زبان سے کبھی لا نکلے ہی نہیں۔ علی نے تو کبھی سوال کے جواب میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سوال، علی نے فوراً جواب دے دیا۔ سوال کرنے والے نے کہا یا علی آپ جواب فوراً دے دیتے، ایک لحظہ بھی نہیں سوچتے۔ کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں 5۔ مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سارا دن تو میرے سامنے رہتی ہے۔ مولا نے کہا جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے، پوری کائنات علی کے سامنے رہتی ہے۔ علی کو سوچنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سلونی قبل تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے علی تمہارے درمیان نہ رہے۔ منبر سلونی کا خطیب، شیر خدا، فصاحت و بلاغتوں کا سمندر علی، آج رسول خدا نے پوچھا یہ شہد کی مکھیوں نے کیا کہا؟ ہاں، اسے کہتے ہیں اطاعت محض۔ اب رسول سے آگے بھی نہیں بڑھنا، جواب بھی دینا ہے، اور ذات علی وہ ذات ہے جس کی زبان سے لا کبھی نکلا ہی نہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا علی ابن ابی طالب نے۔ مولا فرماتے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ یہ نہیں کہا کہ علی نہیں جانتا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کہہ رہی، کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت محض۔ تم جس کی اطاعت میں ہو، جب وہ تمہارے سامنے ہے، تم مطیع ایسے بن جاؤ کہ اس سے آگے بڑھنے کا سوچا ہی نہ جائے۔ اچھا یا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جاؤ ان مکھیوں کے ساتھ جاؤ، وہ شہد لے کر آؤ۔ اب رسول خدا وہیں پہ تشریف فرمائے، امیر کائنات نے آگے قدم بڑھایا۔ اب جو مکھیاں طواف کر رہی تھی رسالت اور امامت کا، انہوں نے حلقہ باندھا، دائرہ باندھا، طواف شروع کیا امامت کا۔ مولا کا تھوڑا سا جب فاصلہ ہوا رسول خدا سے، تو مولا پوچھتے ہیں شہد کی مکھیوں سے، اے اللہ کی خوبصورت مخلوق، یہ بتاؤ جب تم رس چوسنے جاتی ہو پھولوں پہ، کسی پھول سے جب رس لیتی ہو وہ تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اس کو مٹھاس میں کیسے تبدیل کرتی ہے؟ وہ جو پھولوں سے رس لیا جاتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اس کو مٹھاس میں کیسے تبدیل کرتی ہے؟ کہا مولا یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم جاتے ہیں پھول دیکھتے ہیں، پھول سے ہم رس لے کے واپس آتے ہیں، چھتے کی جانب بڑھتے ہیں جب، تو چھتے کے اوپر شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ کبھی ریسرچ کرنا، کبھی اس کے بارے میں تحقیق کرنا، پڑھنا، یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر پوری ایک کائنات سمائی ہوئی ہے، اس کے اندر پورا ایک نظام ہستی ہے، ان کے اندر بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک نقطہ کی طرف اشارہ کرو،
کہتے کہ جب ہم چھتے کے قریب آتی ہے نا، وہ جو ہماری ملکہ ہوتی ہے جس کا نام ہے یاسو، ملکہ یا بادشاہ یاسو، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے منہ میں جو رس ہے وہ کسی نجس پھول کا ہے یا پاک طاہر پھول کا ہے۔ اگر نجس کا ہو تو وہیں سے وہ ڈنگ مارتی ہے، تو نہیں کر دیتی آنے والی مکھی کو۔ میں کہتا ہوں یہ تو شہد کی مکھی کے چھتے میں یاسوب تھا۔ مولا امیر کائنات کے لیے بھی رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت یاسوب الدین، اے علی تو بھی یاسوب ہے۔ مولا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ وہ تو شہد کی مکھیوں کے لیے تھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب روز محشر بپا ہوگا، علی یاسوب الدین ہے، پورے صراط پہ علی تشریف فرما ہوں گے۔ شہد کی مکھیوں کا یاسوب دیکھتا ہے کہ نجاست اور طہارت ہے، کون سی نجاست لائی ہے کون سی طہارت لائی ہے، تو نیم کر دیتی ہے۔ علی کو یاسوب الدین اسی لیے کہا کہ آئیں گے دیکھیں گے اگر نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ولایت آئی ہے تو علی کہیں گے یہ میرا ہے، جہنم تو کہیں گے ہاں علی و ہاں لک، یہ تیرا ہے یہ میرا۔ اچھا، نجاست اور طہارت کی تشخیص کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مکھیاں کہتے ہیں یا علی جیسے ہمیں اذن ملتا ہے، ہم جیسے چھتے میں داخل ہوتی ہیں، محمد و آل محمد پر 3 مرتبہ درود بھیجتی ہے، جو کڑواہٹ وہ تلخی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے آواز دیں۔ وہ مٹھاس، درود کی مٹھاس اب تو کبھی نہیں بھولیں گے نا۔ جیسے صلوات پڑھیں گے، اللہ کی یہ خوبصورت مخلوق تلخی کو مٹھاس میں بدل دیتی ہے۔ بارہ دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ بزرگان علماء تشریف فرما ہیں، اور حق تو یہی بنتا تھا کوئی بزرگ زیب ممبر ہوتا اور ہم زیر ممبر ہوتے، کیونکہ میں اپنے آپ کو مولا کے عزاداروں ماتمیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہ اس سیدہ کا کرم ہے کہ اس نے یہاں پہ ڈیوٹی لگائی، آپ کی وہاں پہ ہے، ہماری یہاں پہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز سے بولیں۔ سما خراشی کی معذرت چاہتے ہوئے آج کی مجلس منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یکم عام الفیل 17 ربیع الاول کو اس کائنات میں ایک نور کی تجلی ہوتی ہے جسے خاتم المرسلین اور دور جہالت میں لوگ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ یعنی دنیا فخر کرتی ہے کہ ہمارا نبی صادق ہے، ان کے لیے ایک فخر ہے، لیکن ہمارے لیے 2 فخر ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 2 مرتبہ فخر کر سکتے ہیں۔ یہ کون سا سن تھا؟ یکم عام الفیل 17 ربیع الاول۔ کائنات نے ایک مرتبہ پھر سے وہی منظر دیکھا، 83 ہجری، ٹھیک 135 سال کے بعد وہی 17 ربیع الاول تھی۔ اسی صادق اور امین کا ایک اور بیٹا جعفر الصادق کی شکل میں زمین پہ۔ ہمارا امام بھی صادق، ہمارا رسول بھی صادق۔ صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئے، باہر کافی احباب تشریف فرما ہے تاکہ ان کو زحمت نہ ہو۔ بارہ دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اچھا، مکتب تشیع پہ ایک اعتراض اکثر کیا جاتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے انتقام کیوں نہیں لیا، بدلہ کیوں نہیں لیا؟ لوگ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ تلوار سے قتل کرنا ہی فقط بدلہ ہے۔ نہیں عزیزان من، تلوار سے قتل کر دینا بدلہ نہیں ہے۔ مولا کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے مسجد کوفہ میں داخل ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا، 900
ہلکے میں ایک فرد نہیں ہوتا، فرد کی بات نہیں ہو رہی، 900 ہلکا تھا. یعنی مباحثہ کرنے کے لیے جیسے ہم بیٹھتے ہیں کم از کم 2 افراد 3 4 5 ہوتے ہیں تو ایک ہلکا بنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 900 ہلکا اور ہر ہلکے سے یہی صدا آ رہی تھی، کالا باقر کالا جعفر صادق. لوگ کہتے ہیں سید الساجدین نے بدلہ نہیں لیا. بابا اس وقت دیکھو تو صحیح کہ معرفت امام رکھنے والے لوگ ہی کتنے تھے. امام اجاز امامت کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، افرادی قوت کے ساتھ جنگ کرتا ہے. مولا کے اوپر حکومت وقت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، لیکن مولا کا انتقام تو دیکھیے. اصل میں سمجھ ہی نہیں آیا. اس کو انتقام نہیں کہتے کہ فقط گردن تلوار سے گردن کو اڑا دیا جائے، یہ بھی انتقام ہے کہ اسلام کو، شریعت کو، اپنی فرہنگ کو بچا کے اگلی نسل میں منتقل کر دینا. حکومت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، لیکن سید الساجدین زین العابدین مولا نے صحیفہ سجادیہ میں اور رسالت الحقوق میں، جس کو زید ابن امام زین العابدین نے تحریر کیا، اس کے ذریعے پورا کا پورا دین آگے اگلی نسل میں منتقل کیا اور ایسا زمینہ فراہم کیا کہ مسجد نبوی ہو یا مسجد کوفہ ہو، حلقوں سے ایک ہی صدا آتی ہے، کالا باقر کالا جعفر صادق. یہ 4000 شاگرد، یہ لب متحرک ہوتے ہیں. 4000 قلم جو چلتا ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ یہ امام زین العابدین کا ہے. پہنچایا کیسے ہے؟ معرفت کیسے دلائی ہے آنے والے امام کی؟ کون سے سن میں ولادت ہو رہی ہے امام جعفر نے صادق کی؟ 83 ہجری میں. حاکم جو بنی امیہ کا تھا نا، آخری عبد الملک بن مروان، اس کا یہ واصل جہنم ہو رہا ہے 86 ہجری میں. 83 میں امام جعفر صادق پیدا ہو رہے ہیں، یہ واصل ہو رہا ہے 86 ہجری میں. توجہ کیجئے گا، 86 ہجری میں سن کتنا ہے امام جعفر صادق؟ کل 3 سال. عبد الملک بن مروان کے پاس 86 ہجری کی ابتدا میں ایک قدریہ آتا ہے، ایک فرقہ تھا قدریہ. ایک قدریہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ تمہاری حکومت جو ہے، تمہارا اسلام جو ہے، اس وقت 3 بر اعظموں پہ ہے. دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں، اس وقت 3 بر اعظموں پہ اسلام کی حکومت تھی. یہ بنی امیہ کی حکومت آخری سانس لے رہی ہے اور بنو عباس کا جو ہے وہ اقتدار آگے شروع ہونے والا ہے. یعنی خدا کا جو وعدہ تھا ظالم کو ظالم سے ٹکرا دینا ہے. یہ بنو عباس نے جو نعرہ لگایا تھا نا اہل بیت کا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن ظلم کرنے میں یہ بنو امیہ سے بھی آگے نکل گیا. عباس صفا جس نے 80,000 بنو امیہ کے افراد لوگوں کو پیسے دیتے تھے کہ جا کے پتہ کرو بنو امیہ کا فرد ہے کہاں پہ، پتھروں کے نیچے سے نکال کے 80,000 بنو امیہ کو تہ تیغ کیا، کھوپڑیوں کو لگایا، اس کے اوپر تخت رکھ کے بیٹھا عباس صفا. یہ عبد الملک بن مروان کے بعد وہ قدری آیا، آگے کہتے ہیں اپنے بر اعظموں میں سے جہاں جہاں پہ تمہاری حکومت ہے، علماء بلاؤ، مفسر قرآن بلاؤ، مجتہدین بلاؤ، جس کو چاہنا ہے بلا لو، میرے ساتھ آ کے مناظرہ کریں. کس لیے؟ کہا میرے یہ عقائد ہیں، اگر مجھے رد کریں گے تو میں اپنی پوری قوم کو اسلام پہ لے آؤں گا، اگر رد نہ کر سکے تو آپ کو میرے عقائد کو اسلام میں جاری کرنا پڑے. اب اس وقت ظاہری طور پر حاکم ہے، دربار لگا ہوا، اس نے دعویٰ کر دیا، اب دلیل دینا بنتی ہے. اب ہوا کیا، اس نے خط لکھے پورے جہاں جہاں پہ عالم اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پورے عالم اسلام سے مفتی آئے، علماء آئے، بہت سارے لوگ آئے جو پڑھے لکھے تھے، فلسفہ جاننے والے، علم کلام جاننے والے، ادبیات جاننے والے، لغت قرآن جاننے والے، بہت سارے لوگ آئے. مناظرے ہوئے، کئی دن تک چلتے رہے، کوئی اس کو قائل نہ کر سکا. 1 یا 2 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ کہتا ہے عبد الملک بہت عرصہ گزر گیا، تو نے جتنے عالم اپنے ازمانے تھے ازما چکا، اب ایسا کر
کہ یا تو میرے عقائد کو اسلام میں جاری کر یا کوئی بندہ پیش کر جو مجھے قائل کر سکے. اللہ اکبر. آپ کی خاموشی کو توڑ دو. مشکل میں کون یاد آتا ہے؟ حلال مشکلات. چاہے دشمن تھے، در بدر بھٹکتے بھٹکتے آخر وہی در نظر آیا. آئے حلال مشکلات کے بیٹے کے دروازے پہ. خط لکھا کس کے نام؟ امام زین العابدین کے نام. حلال مشکلات کا بیٹا جو ہے، مولا یہ مشکل پیش آ گئی. اس طرح ایک بندہ ہے، وہ اپنے عقائد جو ہے اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے، کوئی عالم اس کو ہرا نہیں سکتا. قاصد مولا کے پاس پہنچا. مختصر کر رہا ہوں. قاصد مولا کے پاس پہنچا. مولا نے دیکھا یہ کون سا سن ہے؟ 86 ہجری. امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کب ہے؟ 55 ہجری. امام محمد باقر کا سن اس وقت کتنا ہے؟ عین شباب کے عالم میں. اچھا اسلام پہ بات آئی تھی نا، تو کیا کرنا چاہیے تھا امام زین العابدین کو؟ جانا چاہیے تھا. نہیں گئے. اگر خود نہیں گئے کسی مجبوری سے تو امام محمد باقر کو بھیجتے نائب کے طور پر. نہیں بھیجا. جعفر صادق سامنے کھیل رہے تھے، بلا کے کہا جعفر جی بابا دین تو مشکل آ گئی. جان قربان. 3 سال کا سن ہے. غلام کے ساتھ روانہ کیا. عبد الملک بن مروان کے دربار میں وہ پوری کرسی لگی ہوئی. کتنے افراد موجود ہیں؟ علماء، مفتی، چاروں مذاہب، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، سب کے علماء بیٹھے. جیسے غلام داخل ہوا عبد الملک بن مروان حیران ہو کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ فرزند امام محمد باقر اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے جعفر صادق ہیں. کہا یہ میری توہین نہیں کرتی زین العابدین نے کہ بچے کو بھیج دیا؟ اللہ اکبر. کہ بچے کو بھیج دیا. اسلام پہ اتنا مشکل وقت بنا ہوا ہے اور بچے کو بھیج دیا. یہ باتیں وہ قدری بھی سن رہا تھا. اس نے سنا تو کہا تم نے میرا اتنا وقت ضائع کیا، یہ میری توہین ہے کہ میرے سامنے ایک بچہ ہے، تمہارے پاس بڑے ختم ہو گئے ہیں، کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے جو میری بات کا رد کر سکے. اللہ اکبر. یہ چاہے 3 سال کے ہوں، یہ 6 ماہ کے ہوں، یہ 32 سال کے ہوں، یہ 57 سال کے ہوں، یہ 63 کے ہوں، یہ 65 کے ہوں، یہ امام ہوتا ہے. جیسے اس قدری نے یہ کہا نا تو امام جعفر صادق نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا رسالت کی مسکراہٹوں نے طواف کیا جعفر صادق کے چہرے کا. اللہ رسالت کی مسکراہٹوں نے طواف کیا جعفر صادق کے چہرے کا. علی کی شجاعت، فصاحت و بلاغت مولا امام جعفر صادق کے وجود پہ نظر آئی. مولا حسن کی فصاحت و بلاغت وجود پہ چھلکتی ہوئی نظر آئی. اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میں حلال مشکلات کا پوتا ہوں، تجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا. اللہ اکبر. اتنا بڑا تھا، 3 سال کا بچہ اور اتنا بڑا تھا. اچھا کوئی دلیل بھی رکھتے ہو؟ دلیل رکھتا ہوں تو بات کرتا ہوں. نحنو اپنا دلیل، ہمارا مذہبی دلیل پہ قائم ہے. نحنو اپنا دلیل رکھتا ہوں تو بات کرتا ہوں. اچھا زیادہ وقت نہیں لگے گا. بتا تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہا ہاں حافظ قرآن ہو. اچھا حافظ قرآن ہو، سورہ الحمد پڑھو. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ میری توہین کر رہا ہے. پہلے مجھ سے پوچھا قرآن پڑھاؤ، پھر کہتے ہیں کہ سورۃ توحید پڑھو، سورہ الحمد پڑھو. اچھا چلو پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے سوال کیا کیا؟ پہلے سوال واضح کر دوں. اس نے سوال کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قدریہ فرقہ کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنے اختیار میں کل بکل ہے، یعنی انسان اپنے ہر فعل میں مکمل اختیار رکھتا ہے. خدا کو اس کے فعل میں کوئی حق نہیں ہے. یعنی خدا انسان کے کسی فعل میں دخل دینے کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی انسان اپنے طور پر کلن خود مختار ہے.
میرے اس نظریے کا رد پیش کیجیے۔ مولانا نے کہا سورہ الحمد کی تلاوت کر۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا نے اسے روکا، ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا مکمل تو کرنے دیجئے۔ مولا نے کہا میرے پاس وقت کم ہے، مکمل تو کرنے دیجئے، کہا میرے پاس وقت کم ہے۔ کہا یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا پڑا اس کا ذرا ترجمہ تو کر۔ اب اس نے چہرہ نیچے کیا، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہا۔ جیسے ترجمہ نہیں کر رہا، مولا کی طرف دیکھ کے لوگوں نے کہا یہ ترجمہ کیوں نہیں کہا۔ مولا نے کہا تم لوگوں نے سمجھا نہیں، وہ مناظرہ ہار چکا ہے۔ کیا مطلب مولا آپ سمجھائیے۔ مولا نے کہا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کلی طور پر صاحب اختیار ہے۔ اگر انسان کلی طور پر صاحب اختیار ہے تو یہ ہر نماز میں روزانہ 5 مرتبہ کیوں اس سے مدد مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں اس ذات کو اپنے اختیار میں شامل کرنا۔ صلوات بڑے بہن کے آواز سے بولیں۔ اٹھا قدموں پہ ہاتھ لگایا، مولا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، کہا مولا مجھے اپنی شاگردی میں کامل کیجیے۔ اللہ اکبر۔ 3 سال کے سن میں علم کا معیار یہ ہے۔ اگر طبیعت پریشان ہو رہی ہے تو تعارف نہ کروا دو۔ ایک اور چھوٹا سا، بلکہ یہ تعارف نہیں ہے، امام جعفر صادق کا تعارف تو وہ کروائے کہ جو موسیٰ کاظم ہو۔ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، اپنا ادراک بتانے لگا ہوں۔ منزل قرآن دل کی دھڑکنوں کا توازن، مصدر وحی کا میم سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا الہی وقار، ذوالفقار کے قبضے پہ جمی انگلیوں کا اختیار، سکوت الہیہ کا مظہر، صبر حسن پیش باطل تحریک حسینیت کے خالق، کریم کربلا کا انکار، مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے سید الساجدین کے سجدے، معبود سے حقیقت سے معبود کی حقیقت سے مزین زین العابدین کی عبادت، الراسخون فی العلم کے مصداق سرکار باقر کا علم، الرحمن علم القرآن کے مصداق سرکار جعفر صادق کی صداقت، باب مدینہ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے باب الہوائی سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، الرازق قدر والقضا سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط سرکار تقی کا کرم، حقیقت علی اور حقیقت محمدیہ کے امتجاز سرکار علی نقی کا جود، صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے، حسن عسکری کے لہجے کی حیبت، اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم و علم کی وراثت، جب ایک پیکر میں ڈھل کے محمد باقر کی بھی پکڑ کے شیر خانہ تطہیریہ میں چلے اسے جعفر صادق۔ صلوات پڑھیں گے مل کی آواز ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق، یہ بچپن تھا۔ اب جب شباب کے عالم میں آتے ہیں تو اس وقت کیا مولا کا علمی حیثیت کیا تھی؟ شاگرد تعلیم کی، یونیورسٹی قائم کی۔ دنیا کی یونیورسٹی ہے، کسی یونیورسٹی میں کوئی مضمون پڑھایا جاتا ہے، کسی یونیورسٹی میں کوئی مضمون پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ عظمت اور یہ افتخار ہے جعفر آل محمد کی یونیورسٹی کا کہ ایک وقت میں 500 علوم ایک ساتھ پڑھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وقت میں 500 علوم ایک ساتھ۔ کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین جمع کا صیغہ ہے، اس عالم کے علاوہ کتنے عالم ہیں؟ مولا فرماتے ہیں 12,000 عالم۔ وہ سوال کرنے والا جانے لگا، مولا نے کہا اگلی بات بھی سن کے جا، ان 12,000 کے 12,000 عالموں پر ہم حجت، ہم آل محمد ہیں۔ یونیورسٹی ہے، بیک وقت 500 مضمون پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں پہ جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے، شاگرد تربیت کی ایسے ایسے۔ محمد ابن مسلم بندہ آیا، فقہ کا سوال ہے، محمد ابن مسلم سے پوچھو۔ کوئی آیا سوال کیا، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کس چیز پہ؟ لغات پہ، قرآنیات پہ، آبان ابن تغلب کے پاس جاؤ۔
फलसफे पे बात करनी है, कलाम पे बात करनी है, शाम इब्न हकम के पास जाओ, क्योंकि उनको जब तुमने जेर कर लिया, समझो जाफर सादिक को जेर कर लिया। हशाम इब्न हकम कौन है? मौला के शागिर्दों में से सबसे छोटे सिन का जो था ना, 18 साल सिन था इसका। फलसफा और कलाम में इतनी महारत रखता था कि जब भी ये आता, जाफर सादिक जहां बैठे होते खड़े होकर इस्तकबाल करते। अल्लाह, कैसा मकाम है। एक मर्तबा हज के मौके पे मौला बैठे हैं, ये वारिद हुआ, 18 साल का नौजवान हशाम इब्न हकम। मौला उठे ताज़ीम के लिए, अल्लाह अकबर। मौला जैसी ताज़ीम के लिए उठे तो चैन गोइयां शुरू हुई। मौला ने कहा, खबरदार, एतराज न करना, हशाम हमारा नासिर है, अपनी जुबान से भी और अपने कल्ब से भी। हशाम हमारा नासिर है, अपनी जुबान से भी, अपने कल्ब से भी, अपने अफ़आल से भी। कैसी मार्फत चाहिए, जमाने के इमाम की मार्फत कैसी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए हशाम इब्न हकम जैसी। क्यों, तुम किसके जमाने में रह रहे हो, तुम किसकी रैयत हो? इमाम जमाना अल्लाह ताला फरज और शरीफ के फर्जंदे ज़हरा की रैयत हो तुम। इस वक्त तुम्हें वजीफे न करने पड़े। अल्लाह अकबर। मौला ने क्या कहा शाम के लिए? ये हमारा नासिर है। जुमला कहूं, अल्लाह अकबर। जब ये फरमान मैंने पढ़ा तो यकीन करें दिल किया जमीन फटे उसके अंदर धंस जाऊं। अमीर कायनात की जुबान मुबारक से ये जुमले जारी होते हैं कि मेरे माँ बाप कुर्बान मेहदी कायम के नासिरों पर। क्या कहा? मेरे माँ बाप, जनाबे अबू तालिब जैसी हस्ती, जनाबे फातिमा बिनते असद जैसी हस्ती कुर्बान हो किस पे? मेहदी के नासिरों पे। हाँ, ये दर्द दिल है। सवाल करते हैं कि ये 313 पूरे क्यों नहीं हो रहे? भाई मैं हक ही नहीं रखता। क्यों? इस सवाल का हक नहीं रखता। वजह क्या है? वजह ये है कि जब तक ये मुस्तजाब नकवी 313वां नहीं बन जाता, 312 का सवाल करने का हक ही नहीं रखता। मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों नहीं बन सकता? अल्लाह। हाँ, ये दर्द दिल है, दिलों के तो माफ करना। हम में क्या कमी है? तुम उस दौर में जिंदगी कर रहे हो जिसके लिए मौला ने फरमाया कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो मेहदी के नासिरों पर। सलवात पढ़ेंगे मिलके बाबा से। अच्छा, इस घराने के यहाँ, अहले बैत के यहाँ मिकदार मुहिम नहीं है, मयार मुहिम है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मुहिम है। क्यों? मिकदार में तो 9 लाख भी था, लेकिन मयार पे फकत 72 उतरे। अल्लाह जाने मैं समझा सका हूं ये बात को कि नहीं। मिकदार में तो वो 9 लाख भी खड़ा था, लेकिन मयार पे 72 उतरे। मिकदार नहीं चाहिए, मयार चाहिए। ये चिराग बुझा दिया। उन 72 में से भी कोई हीरा कहीं से चुना, कोई जौहर कहीं से लिया, कोई खत लिख के कहीं से बुलाया। मिकदार चाहिए होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरह उधर लाखों आए थे, इधर भी लाखों आ सकते थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन ये 72 चुने क्यों? ये मयार पे पूरा उतरते थे। अल्लाह अकबर। कैसी मार्फत चाहिए इमामे वक्त के लिए, कैसा आरिफ होना चाहिए बताओ। दर्द कीजिएगा इस जुमले से। एक जुमला कहा, अकबर चिराग बुझा दो। तवज्जो करना, कहा अकबर चिराग बुझा दो। चिराग बुझा, जिसने जाना है वो चला जाए, जो जाना चाहता है वो चला जाए। कुछ लाजों के बाद फिर कहा, अब्बास चिराग जला दो। ये बुझाने का अकबर को कहा था, जलाने का अब्बास को क्यों कहा? इसे कहते हैं मारिफत। एक हो लेकिन मयार पे पूरा उतरता हो। ये रात को चिराग बुझा रहे, एक नुक्ता याद आ गया। रात को चिराग बुझा के भेज रहे हैं। कल असरे आशूर, कब्ज़े तलवार माथा रखा हुआ,
सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका की तस्बीह। फिर अचानक से कहते हल मिन नासिरिन यंसुरना। मौला ये क्या वजह है, रात को चिराग बुझा बुझा के भेज रहे थे, अभी बुला रहे हैं। आगे तैयब जज़ायरी ने इसकी बहुत खूबसूरत तफसीर की। वो कहते हैं कि ये जो 72 मयार पे पूरे उतरते हुए हुसैन ने जो मुख्तलिफ जगहों से ये मोती खजीना ये जो चुना था, हुसैन ये चाह रहे थे अगर अब भी इनमें कोई कम ज़र्फ है तो वो चला जाए। हुसैन कह रहे दुनिया भी चाहते हो ले जाओ, माल चाहते हो ले जाओ, जन्नत चाहिए हुसैन की मलकियत है, हुसैन लिख के लेता है, जाओ जो जाना चाहता है चला जाओ। रात को भेज रहे थे, मौला से अशूर बुला क्यों रहे हैं? मौला कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ इन 9 लाख में अब भी कोई लानतुल्लाह से अलैहिस्सलाम बनने का ज़र्फ रखता है तो आ जाए। हुसैन करीम इतना इनके यहाँ मिकदार मुहिम नहीं है, मयार मुहिम है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मुख्तसर कर रहा हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुने और मंजिल मसाइब की जानिब बढ़ जाएंगे। इमाम दर्स दे रहे मस्जिद नबवी, मौला के लब मुतहर्रिक होते हैं, हजार हजार कलम चलता है। असल में मौला की सीरत पे गुफ्तगू करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। मौला बैठे हैं, अबू मुस्लिम खुरासानी की तरफ से एक बंदा आके कहता है कि मौला आप क़याम क्यों नहीं करते? आप हैदर कर्रार के फर्जंद नहीं? जी बिल्कुल। आप क़याम क्यों नहीं करते? मौला ने कहा कहां से आए हो? कहा खुरासान से। किसने भेजा? अबू मुस्लिम खुरासानी ने। 1 लाख तलवार आपके हक में खड़ी है, हमारा माल आपके लिए, हमारी जान आपके लिए। मौला ने कहा नहीं है। कहा मौला मैं आपका शिया हूं। कहा नहीं हो। कहता है मौला हमारा माल जान आप पे कुर्बान। मौला ने कहा तुम 1 लाख कहते हो, और सामने देखो गोस्फंद कितने हैं उस चरवाहे के पास? कहा मौला 17। का इस मिकदार में भी जाफर सादिक के पास मेरे जद हुसैन के असहाब जैसे 17 अगर मेरे साथ फर्द भी होते तो मैं जाफर आले मोहम्मद क़याम करता। मौला ये 4000 बैठा है, एक भी नहीं है। इसमें ताहरिये भी हैं, इसमें बहुत सारे मकतबे फिक्र के लोग हैं, मुल्हिद भी हैं, मुसलमान भी हैं, एक भी ऐसा नहीं है। कहता है मौला मैं खुद मौजूद हूं आपके सामने। मौला ने कहा मैं जो कह रहा हूं नहीं हो। अच्छा, बार बार इसरार करने पे मौला ने कहा वो सामने तंदूर जल रहा है उसमें छलांग लगा। अल्लाह अकबर। ये ऐसी परेशान हुआ जैसे आप हैरान बैठे कि मौला हम तो जहन्नम की आग से बचने के लिए आपके दर पे आए थे, आप दुनिया में जलने के लिए कह रहे हैं। मौला ने कहा मैंने कहा था ना एक भी नहीं है। जो इतने में दरवाजे से मौला का दीवाना परवाना मस्ताना हारून मक्की दाखिल हुआ। सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या जाफर सादिक। मौला ने सलाम का जवाब दिया। हारून जी मौला वो सामने तंदूर चल रहा है इसमें छलांग लगा दो। हारून ने दूसरी बात ही नहीं की, आवाज समेटी, नालायन उतारी, बगल में ली, तंदूर में छलांग लगाई, ऊपर से ढक्कन बंद। आपकी खामोशी की कसम। मौला ने दर्स देना शुरू कर दिया। अब ये जो खुरासानी था ये तड़प रहा है। मौला वो हारून, मौला खामोश है। मौला वो हारून जब तीसरी मर्तबा इससे ना रहा गया, तड़प के मौला क्या मोहम्मद दामन में हाथ डाल के कहते मौला वो हारून चल जाएगा। मौला ने कहा आओ सबको लेके आए। इसी से कहा, इस खुरासानी से कहा जरा तंदूर के ढक्कन को हटा। इसने अपने आवाज से ढक्कन को हटाया। अंदर का मंजर देखोगे क्या था। आरिफ किसे कहते हैं? वक्त की इमाम की मार्फत कहते हैं किसे है? इसने जब अंदर निगाह की, कहा मौला अल्लाह जाने हारून अंगारों से खेल रहा है, ये तस्बीह कर रहा। मौला ये मौजज़ा तो अल्लाह के खलील नबी के लिए था, उस पे नागुज़ार हुई थी। ये
ہارون کو کیسے ملا؟ کہا اسی سے پوچھو، ہارون باہر آؤ۔ ہارون باہر آیا، ابا کو جھاڑا، ہارون کے جسم کو تو دور، ابا کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ کہا ہارون تیرے پاس یہ معجزہ آیا کیسے؟ تو نے وظیفہ کیا کون سا؟ عمل کیا کون سا؟ ہارون کہتا ہے عقل کے اندر تو نے یہ دیکھا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہہ کون رہا ہے۔ جب وقت کا امام کہہ دے تو اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا شام میں آپ پہ کیا گزری؟ مولا سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مولا رو کر کہتے ہیں کہ ابھی تو میرے نانا رسول خدا نے اپنی آل کی محبت کا حکم دیا تھا، قرآن ہم سے مودت کا کہہ رہا تھا، تو امت نے ہم پر اتنا ظلم کیا۔ اگر میرے نانا ظلم کا بھی کہہ جاتے نا تو اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا محبت کی وجہ سے کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اجمی فخر کرتے ہیں، عربی فخر کرتے ہیں کہ رسول ہم میں سے ہے، لیکن ہم جب بھی صبح کرتے ہیں تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، جس کو پتہ چلے گا یہ آل رسول ہے وہی ظلم کرے گا۔ اللہ میرے عزیزو، مصائب کا پہاڑ ہے جعفر آل محمد کی زندگی۔ 3 مرتبہ گھر کو آگ لگائی گئی۔ گھر کو آگ لگنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ 3 مرتبہ جعفر آل محمد کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ یہ آگ مدینے نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھی، اہل بیت کے گھرانے میں پہلے بھی بہت ساری آگیں لگ چکی ہیں۔ کون سی آگ؟ اللہ اکبر! رسول کی قبر کی مٹی بھی ابھی سوکھی نہیں تھی، مسلمان فاتحہ کے لیے لکڑیاں لے کے در بطول پہ آ گئے۔ اللہ اکبر! مسلمان لکڑیاں لے کے در بطول پہ آ گئے، دروازے کو آگ لگائی۔ سارا مصائب نہیں پڑھنا، فقط ایک ربط کا جملہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جعفر صادق جس کی شہادت کے لیے بیٹھے ہو نا، اس کو بی بی زہرا کا مصائب بہت پسند تھا۔ اللہ اکبر! یہ وجہ کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ 18 سال کے سن میں اللہم اجل وفاتی شریحہ، اللہ زہرا کو جلدی موت دے دے۔ کوئی 18 سال کا جوان بیٹھا ہو تو اس سے ذرا پوچھنا کہ 18 سال کا سن کیسا ہوتا ہے؟ عین شباب کا عالم ہوتا ہے، ہر جوان چاہتا ہے کہ میں زندگی کروں، جینے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا دختر رسول کو؟ اللہم اجل وفاتی شریحہ، اللہ مجھے موت دے دے۔ میں نے ایک ہڈیوں کے ڈاکٹر سے پوچھا تھا یہ پسلی کا درد کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی پین کلر، کوئی دوائی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو پسلی کے درد کو کم کر سکے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا پسلیوں کے اندر ہوتے ہیں پھیپھڑے، اور آنے جانے والی سانس انسان کے لیے موت بن جاتی ہے۔ انسان سانس باہر نکالتا ہے، پھیپھڑے سکڑتے ہیں، جب سانس اندر کھینچتا ہے پھیپھڑے پھیلتے ہیں، اور آنے جانے والی سانس انسان کے لیے موت بن جاتی ہے۔ وہاں سے سمجھ آیا کیوں زہرا کہتی تھی اللہم اجل وفاتی شریحہ۔ اللہ اکبر! جعفر صادق کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ کے شعلے بلند ہیں، اپنی بیٹیوں کو باہر لا رہے ہیں، کبھی بیٹوں کو سنبھال رہے ہیں، دوڑ کے صحن میں آئے، اچانک جلتے ہوئے گھر کو دیکھا، ایک دیوار سے ٹیک لگائی۔ ہاں جعفر صادق کے مریدوں، اپنی آنکھوں کو پیارا نہ کرنا، مصائب ہیں، امام حسین کے پڑے جا رہے۔ جعفر صادق بیٹھے، سامنے ابو بصیر بیٹھا ہے، کہا ابو بصیر تم میرے چچا حسین کے مصائب میں گریہ کیوں نہیں کرتا؟ ابو بصیر رومال دکھا کے کہتے مولا گریہ کر تو رہا ہوں، یہ دیکھیے میرا رومال بھی گیا۔ مولا کہتے ہیں میرے جد کے مصائب میں ایسے گریہ کیا کرو جیسے ضعیفہ ماں جوان بیٹے کے لاش
شے پہ گریہ کرتی. اللہ اکبر. جوان کا گریہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی جوان روتا ہے نا پھر وہ 35-40 سال پانی نہیں خون روتا ہے. اللہ اکبر. آگ کے شعلوں کو بلند ہوتے دیکھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، بیٹھ کے نیچے گریہ شروع کیا. ایک خادم دوڑتا ہوا آیا. مولا کیا ہو گیا؟ نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں، نہ بچوں کو سنبھال رہے ہیں، روکی رہے ہیں. یہی آگ تو 2 مرتبہ پہلے بھی لگی تھی. مولا کہتے ہیں مجھے 11 محرم کی رات یاد آ گئی. اللہ اکبر. آئے میں نے اپنی بیٹیوں کو تو سنبھال لیا، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی تھی، اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی تھی. عالیہ سید سجاد کے سرانے امامت کی عارفہ عالمہ غیر معلمہ بی بی نے پہلا شریعت کا مسئلہ پوچھا. اے بیٹے تو وقت کا امام ہے، بتا چل کے مر جائے یا ایسے ننگے سر باہر نکل جائے. اللہ اکبر. علامہ اختر عباس نقشی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے عجب نہیں عالمہ غیر معلمہ تھی، عجب نہیں شاعر عالیہ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو وقت کا امام ہے بیٹا، شاید کوئی شک نکل آئے، چل کے مر جاؤ، زینب ننگے سر باہر نہ جائے. اللہ اکبر. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا. ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے میں جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے. تیسری مرتبہ کوشش کر کے آگ کی لپیٹوں میں اندر گئی. جب واپس آئی پشت میں ایک 24 سال کا جوان تھا. منہ کیا مقتل کی جانب. اے حسین دے تو نے پشت پہ علی اکبر اٹھایا تھا، تیری شریکت الحسین نے سجاد اٹھا. اللہ اکبر. میں قریب آ گیا. بس ایک آدھ منٹ کا جملہ، ایک آخری مسائل کا جملہ سن لو، اللہ جانے پھر زندگی موقع دے نہ دے. ہاں یہ جعفر صادق کے مسائل ہیں، اب سنبھالنا اپنے جگر کو. روایت بڑی مشکل پڑھنے لگا. ہاں یہ وصیت تھی. امام جعفر صادق کی شہادت کیسی ہوئی آپ کل سن چکے، زہر کیسے دیا گیا آپ سن چکے. وصیت تھی مجھے موسیٰ کاظم کفن دے، مجھے موسیٰ کاظم غسل دے اور مجھے قبر میں بھی اتارے. اللہ اکبر. جنازہ تیار ہوا. اتنا عالی شان جنازہ، اہل بیت کے گھرانے کا پہلا اور آخری جنازہ تھا جو اتنے عالی شان مرتبے کے ساتھ نکلا. مسجد نبی جو ہر وقت بھری رہتی تھی، لکھنے والا مر نہیں لکھتا مسجد نبی میں بندہ کوئی نہیں تھا. لوگ چوک در چوک مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے. لاکھوں لوگ موسیٰ کاظم قبر میں اترے ہوئے ہیں. اب جنازہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اب آن ابن تغلب آگے بڑھتا کہتا میں مولا کا لاشا دوں گا. محمد ابن مسلم لڑکے کہتا نہیں مولا کا لاشا میں دوں گا. یا اتنے میں ابو بصیر آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر. یہ لڑ رہے تھے کہ مولا کا لاشا ہم دیں گے. آج مدینہ آباد تو تھا یہی بقی تھی. اللہ اکبر. قبر میں کون اترا ہوا تھا؟ جو امیر المومنین تھا، جو حیدر کرار تھا. ذرا غربت تو دیکھیے، قبر میں تو اتر گئے. باہر دیکھتے ہیں حسنین کا قد چھوٹا ہے، وہ جو دوسرے اصحاب کھڑے ہیں وہ نامحرم ہے. آئے بطول کا جنازہ دے دو علی کو دیکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد علی خود باہر آئے. آستینوں کو الٹا بطول کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور رو کے کہتے یا رسول اللہ اپنی عبارت ماتم حسین